لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے بھائی، دنیا کسی کے پاس نہیں ٹکتی۔ تو دنیا کے پیدا کرنے والے سے دل لگا اور بس۔ دنیا کی حکومت پر سہارا اور بھروسہ نہ کر، کیونکہ دنیا نے تجھ جیسے بہت سے پالے اور مار ڈالے۔ وہ بندہ جو گرے پڑوں پر رحم نہیں کھاتا، کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اس کا پیر پھسلے گا تو اس کی کوئی دستگیری نہیں کرے گا؟ جس درخت نے ابھی جڑ پکڑی ہے، ایک آدمی کی طاقت سے اکھڑ جائے گا، لیکن جب اس کی جڑ زمین میں دور تک دھس جاتی ہے، 100 آدمی بھی زور لگا لیں اسے نہیں اکھاڑ سکتے۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ سب صبح کو بھوکے ہوتے اور شام کو پیٹ بھرے۔ مسکین بلی اگر پر رکھتی تو چڑیوں کا بیج دنیا سے اڑا دیتی، کسی آدمی کو اپنے پاس نہ آنے دیتا اگر گدھا بیل کے 2 سینگ رکھتا۔ اگر کوئی دشمنی کی نگاہ سے دیکھے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت کی بھی برائی سے نشاندہی کرے گا، اور اگر عقیدت کی نظر سے دیکھے تو دوستی کی نگاہ سے وہ اس کو فرشتہ نظر آئے۔ آنکھ کو برچھے کی نوک پر دیکھنا دشمنوں کے چہرے دیکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اے ہوشیار مرد، حاملہ عورتیں اگر جننے کے وقت سانپ جنیں تو عقل مند کے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ وہ نالائق لڑکے جنیں۔ کتے کو 7 دریاؤں میں غسل دے لو، جس قدر زیادہ تر ہوگا اسی قدر زیادہ ناپاک ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کے گدھے کو اگر کوئی مکہ میں لے جائے، جب واپس آئے گا پھر گدھا ہی ہوگا۔ ایک بڑھیا نے بال سیاہ کیے تھے۔ میں نے اس سے کہا، اے بوڑھی اماں، مانا کہ تو نے مکاری سے بال سیاہ کر لیے ہیں، لیکن یہ ٹیڑھی کمر سیدھی نہ ہو پائے گی۔ دنیا کی نعمت سے لالچیوں کی آنکھ سیر نہیں ہوتی، جیسا کہ کنواں شبنم سے نہیں بھرتا۔ جنت اس مقام کا نام ہے جہاں خدا اپنے بندے سے اور بندہ اپنے خدا سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہی مقام اگر دنیا میں حاصل ہو جائے تو دنیا بھی جنت بن سکتی ہے۔ سکھانے پڑھانے سے نالائق لائق نہیں بن سکتا، ناقص لوہے سے عمدہ تلوار نہیں بنائی جا سکتی۔ میری نصیحت دل کے کانوں سے سن لے، بے شک اس میں تیرا ہی بھلا ہے۔ شیر کتے کا بچہ ہوا نہیں کھاتا، اگرچہ بھوک سے غار کے اندر مر جائے۔ بے چارگی اور بھوک پر راضی ہو جا، اور کمینے کے سامنے اپنے ہاتھ نہ پھیلا۔ کانچ تم ہر جگہ پالو گے، اس لیے بے قدر ہے۔ لال مشکل سے ہاتھ آتا ہے، اس وجہ سے پیارا ہے۔ جس کی بیوی غیروں کے سامنے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگے تو سمجھ جائیے کہ اس کے دل کا خانہ خالی ہے۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ کہاں ہے وہ جو میری عظمت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں رزق دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ سب صبح کو بھوکے ہوتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے۔ جس کو بہشتی حور نے اچک لیا اور لوٹ لیا، وہ دنیاوی معشوقوں کی طرف کیا توجہ کرے گا؟ اگر بد عادت انسان مصیبت کے ہاتھ سے بچنے کے لیے آسمان پر چلا جائے، اپنی بد عادت کے ہاتھوں مصیبت میں ہوگا۔ اونٹنی کا دودھ پیا کرو، 100 سال تک تمہاری ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی۔ وہ عظمت جس کے ساتھ محبت کا عنصر شامل ہے، ہم اس کو عظمت کہتے ہیں۔ وہ قائم رہتی ہے اور دائم رہتی ہے۔ وہ فاقہ بہتر ہے جو دل کو بیدار کر دے،
بجائے اس کے فاقہ ٹالتے ٹالتے دل ہی ٹل جائے۔ دل کی بصیرت کا نور دراصل خدا کا ہی نور ہے۔ نفس تعریفوں سے فرعون بن گیا، تو منکر مزاج خاکسار بن جا، سرداری نہ چاہ، جب تک ہو سکے خادم بن جا، بادشاہ نہ بن، گنبد کی طرح چوٹ برداشت کرنے والا بن، بلّہ نہ بن، ورنہ جب تیری مہربانی اور حسن نہ رہے گا، ان دوستوں کے تجھ سے دل بھر جائیں گے۔ انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ شکر اور مٹھائیاں کھانا تو بچوں کا کام ہوتا ہے، آخرت کا اس دنیا میں غم اور درد تجھے دائمی خوشی کی مٹھائی عنایت کرے گا۔ اللہ نے انسان کو اپنی صورت اور صفات پر پیدا فرمایا ہے۔ عورتیں اچھی طرح جانتی ہیں کہ وہ فرما برداری کا جتنا زیادہ مظاہرہ کریں گی، حکومت کرنا ان کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا۔ فائدہ لیکن گھٹیا انداز میں نہیں۔ گھٹیا انداز سے حاصل کیا ہوا فائدہ نقصان سے بہتر نہیں ہوتا۔ دل کی ہوس کی طرح علم کی خواہش بھی علم کے اضافے کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ پانی کے لیے کام کر، کان بن جا، تھوڑی تھوڑی خاک اور مٹی ہٹا۔ جس نے تکلیف اٹھائی خزانہ ظاہر ہوا، جس نے کوشش کی نصیبہ کو پہنچ گیا۔ شکر گزاری نہایت مہذب لوگوں کا شیوا ہے، یہ کم درجے کے لوگوں میں نہیں پایا جاتا۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو کسی بھی نماز کے بعد یہ الفاظ سینے پر ہاتھ رکھ کر 41 بار پڑھ لیا کرو۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ ذاتی مکان، گاڑی، بنگلہ اور مال و دولت سب مل جائے گا، یقین نہیں تو آزما کر دیکھ لو۔ بیوقوفوں کے نزدیک سونا جان سے بہتر ہے، اور شاہوں کے نزدیک سونا جان کی خیرات ہے۔ تمہارے پھول کے ساتھ جو کانٹا ہے وہ اگرچہ مجھے چبھ گیا ہے، لیکن پھر بھی اس حسن میں تیرا شکر گزار ہوں۔ بدگمانی بہت بری چیز ہے، یہ انسان کو وہ بھی تصور کروا دیتی ہے جو سرے سے ہو ہی نہ۔ رشتوں کی حفاظت محبت اور خلوص سے ہی کی جاتی ہے، نہ کہ بحث بازی سے۔